الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی اسلامی بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ہمیں پردے کے بارے میں جو ہے رہنمائی فرمائے، تو میں نے بہتر یہ جانا کہ اس پہ ایک جو ہے ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور باقی جو اسلامی بہنیں ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو آئے پہلے ہم جان لیں کہ عورت کس کو کہتے ہیں، عورت کا معنی کیا ہے۔ تو عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ اور کیا آج کے دور میں بھی پردہ ضروری ہے؟ تو بالکل جی ہاں، آج کے دور میں بھی پردہ ضروری ہے، کیونکہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھی، اپنی زینت و محاسن یعنی بنا و سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھ لے۔ استغفر اللہ۔ لباس ایسے پہنتی تھی جن سے ان کے اعضاء جو تھے وہ چھپتے نہیں تھے، وہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے۔ لیکن افسوس، موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانہ میں پردہ ضروری تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں۔ یہ عورتیں ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے بڑھ کر نہیں۔ صاحب روح البیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و طوفان سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے، جو 1272 یعنی 1272 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخریٰ ہے، جو تقریباً 600 سال برس رہا، باقی واللہ ورسولہ عالم۔ اور اب آئے یہ بھی جان لیں کہ عورت کس کس سے پردہ کرے اور کس کس سے نہیں۔ عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے، جو محرم نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، حرمت نسب سے ہو یا سبب سے، مثلاً رضاعت سے ہو یا مصاہرت سے ہو۔ محارم میں 3 قسم کے افراد داخل ہیں۔ پہلا، نسب کی بنا پر جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ دوسرا، رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی بنا پر جن سے نکاح حرام ہو۔ اور تیسرا، مصاہرت یعنی سسرالی رشتے، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، جیسے سسر کے لیے بہو
یا ساس کے لیے داماد۔ اور آخر میں آپ کو شارٹ میں سمجھانا چاہوں گی، مختصر میں سمجھانا چاہوں گی کہ کس سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور کس سے نہیں۔ تو محارم یعنی وہ اشخاص جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے، وہ شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں، کافر باندی یعنی غلام، ایسے مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں، ان سب سے جو ہے پردہ نہیں ہے۔ اور اب جن سے پردہ کرنا ہے وہ نا محرم رشتہ دار، یعنی وہ رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، وہ ہے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، ان سب سے جو ہے، ان میں جو بھی آتا ہے ان سے ہمیں پردہ فرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب بہنوں نے اچھی طرح سے پردے کے بارے میں معلومیات حاصل کی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو سنوارے اور پردہ کر کے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔